اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، ہڈیاں ویک ہو گئی ہیں یا بچوں کے قد چھوٹے رہ گئے ہیں، وائٹامن ای وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا اور یونین بہت زیادہ آ رہے ہیں، آپ کی سکن اینٹی ایجنگ کی طرف جلدی سے جا رہی ہے، تو ان سب کا حل قدرت کے ایک سنگھاڑے میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ سنگھاڑا ہوتا کیا ہے، کتنے کام ملتا ہے، کہاں پہ پایا جاتا ہے اور اس کا استعمال آپ کو کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے، اس میں کون سے کیلشیم کون سے وائٹامنز پائے جاتے ہیں جس سے آپ کے تمام مسائل قدرتی طور پر حل ہو جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ امیزنگ سی ویڈیو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں لے کے آئی ہوں جس سنگھاڑے کے بینیفٹ اور سائیڈ ایفیکٹس اور اس میں کیا کیا راز چھپائے ہیں قدرت نے جو آپ کے لیے بہت ہے کمال کے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شروع سے اینڈ تک سنیے گا، لائک کیجئے گا، اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل سدھا لائف سٹائل کوئٹہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے پریس کرنے سے ہی آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ وہ ویڈیو فریلی دیکھ سکیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس امیزنگ نیچرل پھل کے بارے میں یا سبزی کے بارے میں۔ یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سنگھاڑا ایک سبزی ہے اور جسے غریبوں کا پھل یا خوش میوہ بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کا نام ہے چیسٹ نٹ۔ یہ زیادہ تر پانی یا دلدل علاقوں میں اور جوہر جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پایا جاتا ہے، اسپیشلی گرم علاقوں میں اس کی جو ہے گروتھ ہوتی ہے۔ ایشیا کی بات کی جائے تو ہندوستان کے گرم علاقوں میں اور پاکستان کے گرم علاقوں میں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اور سندھ میں زیادہ پایا جاتا ہے، نہ کہ سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے پانی کے اندر ہوتا ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ پانی کے اندر ہوتی ہیں اور یہ قدرتی طور پہ بھی اگتا ہے اور اسے کاشت بھی کیا جاتا ہے، اور جب یہ پکتا ہے تو یہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور اس کو توڑ لیا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے اس کو رکھا جاتا ہے جو اپنے براؤن کلر میں چینج ہو جاتا ہے۔ سنگھاڑے آپ کو زیادہ تر پنجاب میں اور سندھ میں اس لیے ملیں گے کیونکہ یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں اور سندھ کے ایریا میں جو ہے وہ ریڑھیوں پہ بھی اس کو بیچا جاتا ہے، لیکن جو بلیک کلر کا آپ کو ریڑھیوں پہ نظر آتا ہے وہ دراصل اس کو کلر دے کے بوائل کیا جاتا ہے، لیکن اوریجنل جو رنگ ہے، جو قدرتی رنگ ہے، اس کا ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ سنگھاڑے کو سنگھاڑا کیوں کہا جاتا ہے اردو میں؟ اس لیے کیونکہ اس کے سینگ نکلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سینگوں کے طور پہ سنگھاڑا کہا جاتا ہے۔ اچھا، سنگھاڑا میں آپ کے لیے کیوں بہتر ہے؟ سردیوں میں آپ کو یہ سنگھاڑا مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کا پنساری سے پاؤڈر بھی مل جاتا ہے اور یہ ڈرائی فارم میں بھی مل جاتا ہے۔ اس کا آپ گھر میں خود بھی پاؤڈر بنا سکتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ بآسانی مل جاتا ہے۔ گرم علاقوں میں جہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے جو ہے یہ کم رینج میں یعنی کم پیسوں میں مل جاتا ہے، لیکن سرد علاقوں میں جیسے کہ کوئٹہ کی اگر میں بات کروں، کیونکہ میں بلانگ کرتی ہوں کوئٹہ سے، تو کوئٹہ میں بھی آپ کو سنگھاڑا بآسانی مل جائے گا، لیکن اس کے جو پرائس لیول ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر پنجاب میں 120 روپے کلو ہے تو کوئٹہ میں آپ کو یہ 200 روپے کلو میں سبزی منڈی سے آسانی سے مل جائے گا۔ اچھا، سنگھاڑا بہت ہی کم عرصے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ کھانا چاہیے، لیکن اتنے ہائی مقدار میں نہیں کھانا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے افیکٹ کرنے کے بجائے سائیڈ افیکٹ کی طرف آپ کو لے جائے۔ سنگھاڑے میں کیا کیا قدرتی نیوٹریشن پائے جاتے ہیں پہلے آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کس کس بیماریوں کے لیے آپ کے لیے بینیفٹ ہے۔ تو سنگھاڑے میں جو ہے قدرتی طور پہ کیلوریز جو ہے وہ 97 ہے، فیٹ جو ہے اس میں 0.1 گرام ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈائٹنگ والوں کے لیے، ویٹ لوز والوں کے لیے بیسٹ ہے۔ پوٹاشیم ہوتا ہے جو 584 گرام ہوتا ہے، ملی گرام ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اس میں 24 گرام ہوتا ہے، جس سے آپ اگر کھائیں گے تو آپ کا معدہ ایک دم فل ہو جائے گا۔ پروٹین اس میں 1.4 گرام ہے۔ یہ میں ایک سنگھاڑے کی بات کر رہی ہوں۔ ایک گلاس دودھ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ پروٹین رکھی ہوئی ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں وٹامنز اینڈ منرلز کی بات کروں تو اس میں کیلشیم 001، وائٹامن سی 6%، وائٹامن بی 15%، میگنیشیم 5% اس میں قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے، جس سے نہ صرف آپ کے ہیئر اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں بہت زیادہ ہیئرز گرتے ہیں، ہیئر اچھے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی سکن، اگر آپ سنگھاڑے کا پاؤڈر دودھ میں ملا کے اپنے فیس پہ لگائیں نا تو آپ یقین کریں آپ کی اینٹی ایجنگ کا جو پروسیس ہے وہ نہ صرف کم ہو جائے گا بلکہ جو کولیجن آپ کا ایج کے ساتھ ساتھ
ख़त्म हो चुका है उसे वो बूस्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, दांत नहीं मजबूत हो रहे, तो आप अगर सर्दियों में ये आपको मिल जाता है तो आप 7 से 8 डेली अपने बच्चों को दें नाश्ते के टाइम। तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर नोट करेंगे कि उनकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, हड्डियां मजबूत होना हो जाएंगी, बल्कि उनके जो दांतों में चमक आना शुरू हो जाएगी और दांत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप पंसारी के पास जाए, इसका पाउडर फॉर्म यानी कि आटे फॉर्म में भी ये मिलता है। एक गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच जो है वो सिंघाड़े का पाउडर आप हल करें और नाश्ते के टाइम बच्चों को दें। तो आप यकीन करें कुछ महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने बच्चों को वो न्यूट्रिशन दी है जिसकी वो ज़रूरत है। आपको कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, ख़वातीन और मर्द हजरात में जो पोशीदा अमराज होते हैं उसके लिए ये बेस्ट है। सर्दियों में अगर आपको ये मिल रहा है तो 7 से 8 दाने डेली आप खाएं, तो आपके जो अमराज ख़वातीन के या मर्द हजरात के वो खुद ब खुद कुदरती तौर पर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और सेम अगर पाउडर फॉर्म में मिल रहा है तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसको पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। अगर यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आप इसका हलवा बना के भी खा सकते हैं। जी हाँ, इसका हलवा बहुत मज़े का बनता है। सिंघाड़े को उबाल के भी खाया जाता है, रोस्ट करके भी खाया जाता है, पाउडर फॉर्म में भी खाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, सिंघाड़े को आप स्टीम में बॉयल करके खाएं। इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपके पास लिंक भी आ रहा होगा, और कोशिश करूँगी इसी वीडियो में एंड में आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँ, तो ज़रूर उसकी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अखरोट या बादाम तोड़ते हैं, इसी तरह इसको बॉयल करके तोड़ा जाए तो एक मेवा निकलता है वाइट कलर का, वो होता है दरअसल सिंघाड़ा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, खाइएगा मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपके बाल, आपकी हड्डियाँ, आपकी स्किन, आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सब हल होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी एंड में है, तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।